بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اور ان کے دور خلافت کے تعلق سے پچھلے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داخلی سیاست کیا تھی، یعنی ہوم منسٹری جسے آپ کہتے ہیں، کہ کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے اور کیا کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے حالات کے لحاظ سے اس کی شروعات کی، اور پہلے جو ہے دور خلافت راشدہ کے دور میں وہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن وقت کا تقاضا تھا تو انہوں نے ان چیزوں کو شروع کیا، جیسے پولیس کا نظام تھا، باڈی گارڈ کا نظام تھا، اس طرح کی جو چیزیں تھیں جس کی انہوں نے شروعات کی، یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی۔ اب اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، کیسے پیش آتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات جو ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہنر اور یہ فن بہت اچھی طرح سے آتا تھا، یعنی یہ بھی ایک اسکل ہے، کہا جاتا ہے مہارت، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ آج کی زبان میں کہنا ہو کہ جو ہے یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، یہ ہنر ہوتا ہے انسان کے پاس، کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کس طرح سے ملا کر کے اپنے ساتھ رکھیں اور سب کو لے کر کے چلیں، یہ ہنر سب کو نہیں آتا ہے، اور وہی لوگ ایک کامیاب لیڈر ہوتے ہیں جن کو یہ ہنر آتا ہے، جن کے پاس یہ اسکل ہے کہ سب کو کیسے لے کر کے ساتھ میں چلا جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا تھا، یہ اسکل دیا تھا، یہ ان کے پاس یہ ٹیلنٹ تھا، اسی لیے جب یہ گورنر تھے، شام کے علاقے میں گورنر تھے، یہ خلافت راشدہ سے ہی گورنر رہے ہیں وہاں پر، تو اس وقت سے ہی شام کے پورے لوگ ان کے بالکل مرید تھے، کہہ لیجیے، یعنی سب لوگ ان کو بہت چاہتے تھے اور سب کو یہ جوڑ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہاں کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی فتنہ نہیں سر اٹھایا، ان کے اندر یہ بڑی صلاحیت تھی۔ اور جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر دی اور پوری امت ان کے اوپر اکٹھا ہو گئی، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی وہ سیاست جو ان کو تھی، جو صلاحیت تھی ان کے پاس، وہ سب کو لے کر کے چلتے تھے، اور کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، کیسا بیہیو کرنا ہے اس کے ساتھ، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے دی تھی، ان کو پتا تھا یہ۔ تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کی زندگی کی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں یہ، اور جنہوں نے مصر کو فتح کیا، اور یہ فوجی کمانڈر بھی تھے، فوجی کمانڈر، یہ جو ہے کمانڈر تھے اس فوج نے مصر کو، جسے آج کل آپ ایجپٹ کہتے ہیں، جس جو ہے فوج نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا، اس کے یہ کمانڈر بھی تھے، اور یہ ہمیشہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ جنگیں جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین کی شکل میں جو ان کا اختلاف اور جنگ جو ہوئی، اس میں بھی یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی تھے، اس میں بھی یہ۔ تو ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین الست انصح الناس لک،
कि अय अमीरुल मोमिनीन ये बादशाह का लक़ब होता था, और ये शुरुआत इसकी हुई थी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहा गया था, यानी मोमिनों के अमीर। तो कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं लोगों में आपका सबसे ज्यादा वेल विशर नहीं हूँ, आपका शुभ चिंतक नहीं हूँ सबसे ज्यादा, हिंदी में कहना हो तो। क़ाला बिज़ालिका निल्ता मा निल्ता, तो उन्होंने भी जवाब में कहा बात बिल्कुल सही है, आप हमारे बहुत जो है बड़े खैर खा हो, हमारे वेल विशर हो, और इसी वजह से हमने भी आपको बहुत नवाजा भी है। आपको जो मकाम हासिल हुआ है हमारे पास, वो इसी वजह से तो हासिल हुआ है। तो ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सियासत में लोगों को पहचान करके उसी के लिहाज से उनके साथ बर्ताव भी करते थे। तो लोगों को जानना और पहचानना, और जो उनका मकाम और मर्तबा है उसके लिहाज से उनके साथ बिहेव करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा हुनर है जो अल्लाह ताला किसी बंदे को दे दे। तो कामयाब लीडर वही बनता है, याद रखिएगा। एक नेक होना, बड़ी फजीलत वाला होना, बहुत इल्म वाला होना, ये अलग चीज है, और अच्छा लीडर बनना ये एक अलग चीज है। आज जो है हमारे लोग इन चीजों को नहीं समझते और उनको पता नहीं है ये। आप लोगों की ज़बान से क्या सुनते रहते हैं, ये जिनको उलमा कहा जाता है आज के इस दौर में, पता नहीं सही माने में वो आलिम है या नहीं अलग बात है, लेकिन उनको उलमा कहा जाता है। तो लोगों के दरमियान अपने आप को बहुत अहमियत देने के लिए क्या कहते रहते हैं, उलमा ही लीडर हैं, उलमा के मशवरे के बगैर कोई चीज़ नहीं, वो लीडर है असल। याद रखिए, इल्म एक अलग चीज़ है, और ये महारत, ये सलाहियत कि लोगों के साथ कैसे रहना है और किस तरह से सब कुछ जमा करके रखना है, ये एक अलग हुनर है जो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। अब इसी दौर में ले लीजिए आप, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, और बड़े बड़े सहाबा के नाम बता रहा हूँ जो इल्म के लिहाज से उनका लोग लोहा मानते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जिंदा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो भी जिंदा है इनके दौर में। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, चलिए वो औरत है तो उनको जो है आप कहेंगे कि वो तो खलीफा नहीं बन सकती, तो उनका नाम नहीं, लेकिन इल्म की बात कर रहा था मैं। और इल्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म भी बहुत है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इनके बेटे, उनका इल्म भी सब मशहूर है कि उनका इल्म, उनका तकवा, लोगों में ये चीज मशहूर है। ऐसे जो है सैकड़ों सहाबा थे जिनका इल्म अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म के मुकाबले में कहीं ज्यादा था, और अगर हम कहें तो उस दौर के वो बेहतरीन आलिम थे, लेकिन उनको लीडर नहीं बनाया गया, उनको लीडर नहीं बनाया गया। लीडर कौन बन रहे हैं यहाँ पे, जिनको सियासत के मैदान का अच्छा तजुर्बा है, उनमें से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी हमने आपके सामने वही बात जिक्र की, ये सियासत के मैदान में अच्छा तजुर्बा रखते थे, ये एक अलग फील्ड है, और उस फील्ड में उनको बड़ी महारत हासिल थी, तो उनको रखा भी गया उसमें। ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ये चीजें रही। आपने किसी को भी जब कोई मकाम और मर्तबा दिया, कोई ओहदा दिया, तो उस फील्ड के लिहाज से ही उसका इंतखाब, उसको चूज करते थे कि यहाँ इसके लिए ये मुनासिब है, ये फील्ड है, ये इनके फील्ड है, ये इनका फील्ड है, उसी लिहाज से आप करते रहे। तो लोगों की फील्ड अलग अलग होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा हाफिज़ हो, अच्छी तरह से कुरान की तिलावत कर सकता है, या बहुत खुशू-खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ता है,
تو یہ بھی ضروری ہو کہ وہ اچھا لیڈر بھی لوگوں کا بن جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال اور بھی پیش کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی کہ مختلف موقعوں پر جب آپ کو لوگوں کو کسی نہ کسی کو چوز کرنا ہوتا تھا تو آپ اس کی صلاحیت کے لحاظ سے چوز کرتے تھے۔ جن کاموں کے لیے خالد بن ولید کو چنا گیا، ان کاموں کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چنا گیا، کیونکہ وہ ان کا فیلڈ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک فیلڈ ہے، وہ اپنے فیلڈ میں وہ ہے۔ اب بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ یہ علماء یہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے کہ علماء لیڈر ہیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے اور بھی دوسرے محدثین اس وقت، بڑی تعداد تھی محدثین کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں۔ ان میں سے کون سا ایسا محدث ہے جس کے بارے میں آپ یہ بتا دیجئے کہ کبھی بھی انہوں نے بادشاہوں کے گھروں کے چکر لگائے ہوئے، یا ان لوگوں کا اس سیاست میں کسی بھی طرح سے دور یا قریب کا کوئی رشتہ رہا ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فیلڈ الگ اور یہ فیلڈ الگ۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ بھئی میں حدیث کا سب سے بڑا ماہر آدمی ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، اس لیے مشورہ مجھ سے ہونا چاہیے، لیڈرشپ کے تعین ہم کریں گے، لیڈر ہم بنائیں گے، بادشاہ ہم بنائیں گے، امیر ہم بنائیں گے، اور ہمارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ کہیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لا کر کے جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک میدان ہے میرے بھائیو، اور ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ اس میدان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسکل جو ہے، اس کی خاص صلاحیت اور خاص ٹیلنٹ ان کو اس کا دیا تھا۔ تو یہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات ایک مثال پیش کی، یہی چند باتیں آج کے درس میں پیش کریں گے۔ تو یہاں آپ کے سامنے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ بڑے خیر خواہ تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا بھرپور خیال رکھا۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو ہے اور بھی جو ہے کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں اس کے تعلق سے، کہ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس زمانے میں کہ جب کہیں کوئی بات ہوتی تھی، کوئی معاملہ ہوتا تھا، تو جو گورنر ہوتے تھے مختلف علاقوں کے، وہ گورنر جو ہے باقاعدہ پوری رپورٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا کرتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک کے ساتھ جیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور جیسا معاملہ کرنا چاہیے وہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، شاعر، اور شاعروں کا کام یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کی تعریف کرنا، ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانا۔ مطلب کیا ہے کہ بہت تعریف، یعنی بڑا مبالغہ کرتے تھے تعریف کرنے میں، اور جھوٹی تعریفیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے کا ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن حکم بن ابی العاص۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیسا تھا اس کے ساتھ وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ عبد الرحمن بن حکم بن ابی العاص سے کہ یبن اخی انک قد لحجت بالشعر فایاک والتشبیب بالنساء، کہ اے میرے بھتیجے، یبن اخی، تم شعر کہتے ہو، تم شعر کہتے ہو، تم شاعر ہو، ایک پوئٹ ہو، اور شاعر لوگ عام طریقے سے عورتوں کی تعریف کرنا، ان کے حسن کو بیان کرنا، جس کو عربی میں تشبیب بالنساء کہا جاتا ہے، یعنی ان کی غزلیں جو ہے سب عشق و عاشقی کی داستانیں ہوتی ہیں،
اور عشق و معاشقہ ہی اس میں زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، تو انہوں نے نصیحت کیا کہ تم ایسی غزل کے اشعار مت کہنا۔ اور اسی طرح سے شاعر لوگوں کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی بڑی برائیاں کر، جب کسی کی برائی پہ آ گئے تو برائی بھی بہت زیادہ کرتے، جیسے آج کل کے علماء کا معاملہ ہو گیا، تو کسی کی تعریف کرتے ہیں، جہاں سے لفافے ملنے ہوتے ہیں تو تعریف بھی بے حساب کر دیتے ہیں، جیسے اس زمانے میں شعرا کرتے تھے، اور جب کسی کی برائی کرنے پہ آتے ہیں تو جو برائیاں نہیں بھی ہوتی ہیں وہ سب برائیاں ان کی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے یا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو ویسے ہی اس زمانے میں شعرا کرتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکھایا اور کہا کہ تم کسی کی برائی کرنے میں ایسا بھی مت کر دینا، اپنے اشعار میں لوگوں کی برائیاں مت ذکر کرنا کہ تم اپنی اس برائی کی وجہ سے کسی شریف اور جینٹل مین آدمی کو لوگوں کے سامنے خامخواہ میں ننگا کرو، تو یہ غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ شاعر لوگ بڑی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تعریف کر کے پیسے کماتے ہیں، تم بھی تعریف کر کے پیسے کمانے کے بارے میں مت سوچنا۔ اگر تم واقعی شاعر ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ہنر دیا ہے، یہ فن دیا ہے، تمہیں شاعر بنایا ہے کہ تمہارا ٹیلنٹ ہے، تب اپنی قوم کی جو خوبیاں ہیں، اپنی قوم کے لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کا تذکرہ کرو، اور ایسی چیزیں بیان کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ انہوں نے نصیحت کی۔ تو یہ معاملہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے جہاں جو نصیحت مناسب ہوتی وہ نصیحت بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی کچھ جو ہے فنی انداز بھی ہو جاتا تھا بعض چیزوں میں، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کا ایک حصہ یہ بھی ہے، سیاست کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک آدمی نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا گھر بنانے کے لیے درخواست کی کہ آپ کچھ مدد کیجیے۔ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں وقت کے، تو ان کے پاس جو بیت المال میں پیسے جمع ہوتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے، تو وہی امیر ہی جو ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے ضرورت کے لحاظ سے۔ تو ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کا گھر بنانے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور کتنا ب12,000 جزء من الخشب، 12,000 لکڑیاں، جو گھر بنے گا نا تو 12,000 لکڑیوں کے کھمبے لگیں گے اس میں، تو کچھ نہ اس کو مدد کرنے کے لیے کہا۔ فقال له معاویہ، امیر معاویہ نے کہا ان سے کہ این دارک، تمہارا یہ گھر کہاں اپنا یہ گھر بنانا چاہ رہے ہو؟ قال بالبصرہ، کہا کہ بصرہ میں، بصرہ شہر۔ قال وکم اتساعها، کہا کہ اس کا اسپیس کتنا ہوگا، جگہ پوری کتنی، ایریا کتنا ہوگا؟ قال فرسخان فی فرسخین، 2 × 2 فرسخ، یعنی 2 میل ادھر سے 2 میل ادھر سے، اسکوائر میل کہا جاتا ہے اس کو، جیسے اسکوائر فٹ آپ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 فرسخ جو ہے، فرسخ یہ میل سے بڑا ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اس کے لیے کہا 2 فرسخ جو ہے، کلومیٹر چھوڑ دیجئے، کلومیٹر سے بڑا تو میل ہے، اور میل سے بڑا فرسخ ہوتا ہے، تو 2 فرسخ یہ لمبائی میں، 2 فرسخ چوڑائی میں، اتنا جو ہے لمبا چوڑا گھر، یعنی کئی کلومیٹر جو ہے پورا علاقہ ہوگا، اس میں ان کا گھر ہوگا۔ تب جو ہے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دیکھیے مزاح کا ایک انداز، کہا لا تقل داری بالبصرہ، تم یہ مت کہو کہ میرا گھر بصرہ میں ہے، ولیکن قل البصرۃ فی داری، بلکہ یہ کہو کہ بصرہ شہر میرے گھر میں بسا ہوا ہے۔
एक पूरा जो है एक घर नहीं बल्कि पूरा एक शहर हो जाएगा ना, पूरा इतनी बड़ी जो है जगह में घर बना रहे हो। तो ये उनका एक अंदाज था, इस अंदाज से वो लोगों से बातें किया करते थे ताकि सबको अपने साथ मिला करके चलें। उसके बाद जो है कुछ और भी चीजें जो है उनके ताल्लुक से आ, बातें जो है कभी कभी बड़े मज़ाहिया अंदाज से भी बातें करते थे और चीज़ों को समझते भी थे। तो उसी में से एक मिसाल आपके सामने और पेश करता हूँ कि एक मर्तबा एक आदमी अपने बेटे के साथ उनके पास गया, और ये पहले आपके सामने हम पेश कर चुके हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मजलिसें होती थी, तो उसमें वो खाने की मजलिस पर भी लोगों को बुलाया करते थे दस्तरखान पर, और लोगों की शिकायतें भी सुनते, ज़रूरतें भी मालूम करते और साथ में उनके लिए खाने का इंतज़ाम करके खाना भी खिलाते थे। तो ये उनकी आदत थी। तो एक आदमी अपने बेटे के साथ आया, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पर वो भी हैं, उनका जो है बेटा भी और वो आदमी भी, सब जो है यानी जो आदमी आया हुआ है वो और उनका बेटा और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों आदमी बैठ करके खाना खाते हैं। तो उनका बेटा, आने वाले का बेटा, ये बड़ी जल्दी जल्दी लुक़्मे जो है समेटता जा रहा है, समेटता जा रहा है। तो बड़ी जल्दी जल्दी खा रहा था। फजअल मुआवियतु युलाहिज़ुहु, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे पूरे तरीके से, कि उसको उन्होंने नोट किया कि ये तो बड़ा तेजी के साथ जो है बस खटाखट जो है खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। उसके बाद उसके बाप ने उसको मना करना चाहा कि ऐसे मत खाओ, लेकिन वो समझ नहीं पाया, बेटा समझ नहीं पाया। अब ज़बान से तो कुछ बिल्कुल क्लियर क्लियर अंदाज में कह नहीं सकते थे, इशारों में समझाने की कोशिश किया बाप ने, लेकिन वो समझ नहीं पाया और ऐसे ही खाता रहा। जब दोनों बाहर चले गए, तब जो है बाप ने अपने बेटे की क्लास दी, उसको कुछ जो है बुरा भला कहा। उसके बाद जो है मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर जो है वो आदमी आया उनके पास, तो पूछा कि अयना इब्नुका तरक़ामत, कि तुम्हारा वो बेटा कहाँ है जो बड़े-बड़े लुक़मे उठा करके खाता था? यानी वो तुम्हारा, अगर हम आज की ज़बान में कहें, तो तुम्हारा वो पेटू बेटा कहाँ है? ज़रा मज़ाक के अंदाज़ में ऐसे ही पूछा। तो क़ाल इश्तका, तो बाप ने कहा कि वो बीमार है, वही पेट खराब हो गया। वहां से जब गए खाना खा करके तो पेट खराब हो गया था। तो बाप ने कहा भूत का तो पेट खराब हो गया है, बीमार है वो। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा क़ाल क़द अलिमतु अन्ना अक्लहु सयुअर्रिसुहु दान, कहा कि मैं तो जान गया था उसी वक्त कि उसके जो खाने का तरीका है, उसका ये खाना उसको बीमारी की तरफ लेकर के जाएगा। यानी ऐसे अगर कोई खा रहा है तो वो ज़रूर बीमार होगा। ये तो मुझे पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, और इसीलिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात उससे पूछी और ज़िक्र की। मकसद वही था इसको नसीहत करने के लिए कि इस तरह से नहीं खाया जाता है। ये होता है बाज़ लोग जब कहीं जाते हैं, दावत होती है, कहीं जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि खाना अगरचे कि दूसरे का है, लेकिन पेट तो अपना है, बॉडी तो अपनी है ना। खाना ठीक है दूसरे का है, हमको कुछ नहीं देना है, बिल नहीं पे करना है, या ये कि जो है कुछ भी हमारी तरफ से इसमें खर्च होने वाला नहीं है। तो जो भी है पेट भर करके, पेट दबा करके खा लो। एक तसव्वुर, एक जो है फ़िक्र होती है बाज़ लोगों को, बाज़ लोगों की एक सोच होती है ये, लेकिन ये गलत सोच है। कभी भी याद रखिए कि खाना अगरचे कि दूसरे का है, लेकिन पेट हमारा है। अगर हमने बदएहतियाती की खाने में, तो हमारा पेट हमारा अपना खराब हो जाएगा पेट। तो बाद में
جو ہم نے چند لقمے زیادہ کھا لیے نا جلدی جلدی کے چکر میں، وہ آدھا چبایا ہوا کھانا اندر جو نگلتے گئے اور اوپر سے پانی پی پی کر کے اپنے حلق کو صاف کر کے مزید جو ہے ٹھوستے گئے، تو یہ چیز بعد میں ہم کو بیمار کر دے گی۔ پیٹ ہمارا ہے، بعد میں اس کھانے کی سزا یہ ملے گی کہ نہ جانے کتنے دنوں تک ہمیں کھانے سے پرہیز کرنا پڑ جائے۔ اسی لیے عربی زبان میں یہ بڑا مشہور جملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ کوٹ کر لیجئے گا، اس کو کوٹیشن کہتے ہیں، کہ کوٹیشن ہے یہ، آپ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رب لقمۃ تمنع اللقمات، کہ بہت سے ایسے لقمے ہوتے ہیں انسان جو کھاتا ہے، کہ ایک لقمہ جو کھایا تو اس نے بعد میں آنے والے بہت سے لقموں سے محروم کر دیا۔ یعنی کہ کبھی کھانا آدمی کہیں کھایا اور احتیاط نہیں کیا تو یہ کھایا ہوا کھانا بیمار کر دیتا ہے، اور بعد میں انسان کو کئی دنوں تک کھانے سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو کبھی یہ چند لقمے بہت سے لقموں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی جو کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آس پاس رہنے والے اور اپنے یہاں آنے والوں کی ہر چیز کو دیکھا کرتے تھے، اور پہلے بھی میں نے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آج ان کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور کتنی ان کی سیاست تھی اس میں، اور سیاست کے کتنے ماہر تھے۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک اعرابی بدو کھانا کھا رہا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس سے کہ تم جو لقمہ اٹھا رہے ہو کھانے کے لیے اس میں بال ہے، بال کو نکال لو۔ نوٹ کیجئے گا یہ کیسے ایک بہت ماہر سیاستدان جو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کا کیسے خیال رکھتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے جاننے کی ضرورت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی سے کہا کہ تمہارے کھانے میں جو تم لقمہ اٹھائے ہو اس میں بال ہے، اسے نکال دو۔ تو وہ جو ہے کہتا ہے اعرابی اس کے بعد بدو وَإِنَّكَ لَتَلْحَظُ الشَّعْرَةَ فِي لُقْمَتِكَ، امیر معاویہ آپ میرے لقمے میں بال آپ نے دیکھ لیا، آپ اس کا بھی آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ جو ہے کیا کیا ہے۔ یعنی اتنا آدمی جو ہے خیال رکھے کہ اب یہ بال اگر اندر چلا جائے گا پیٹ میں تو نقصان پہنچائے گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو تنبیہ کیا کہ تمہارے لقمے میں بال ہے۔ اب دیکھیے جو اس کو بہت تعجب ہوا، اس نے کیا کہا وَإِنَّكَ لَتَلْحَظُ الشَّعْرَةَ فِي لُقْمَتِي، آپ میرے لقمے میں بال تک دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے، یہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، اتنا خیال۔ آج کل بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے ایسا ان کے ساتھ ہو جائے، صرف وہ کھانا کھا رہے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو میرے کھانے پہ نظر لگا دیا، کہیں لے کر کے بھاگیں گے یہاں وہاں کہ میں جب کھا رہا ہوں تو کوئی دیکھے نا۔ یہ کیا بات ہوئی بات، یہ کیا سوچ ہے، یہ کتنی غیر اسلامی سوچ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لوگ ایسے ہی بیٹھ کر کے سب ساتھ میں کھایا کرتے تھے، تو دیکھ لیا، میری طرف دیکھ لیا، ارے دیکھ لیا تو کیا ہوا، وہ دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو، اس میں کچھ چیز ہو تمہیں نظر نہ آئی ہوئی ہو، اس کو نظر آ جائے تو وہ بتا بھی دے گا۔ دیکھ لینے میں کیا چلا جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا ہے۔ یہ سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں، غلط انداز کی سوچیں ہوتی ہیں، خاص طریقے سے جو نگیٹو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہر چیز کو غلط اس میں لے کے جاتے ہیں۔ دیکھ لیا، یہاں کیا آئے تھے دیکھنے کے لیے، کیا ہوا تھا، کیوں آئے، ارے کیوں بھائی کیا ہے، دیکھ لیے تو کیا ہوا۔ بیوی کھانا پکا رہی ہے، شوہر چلا گیا کچن میں، دیکھ لیا تو کیا ہو گیا اس سے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو جس پہ بیوی کی نظر نہ پڑی ہوئی ہو، شوہر کی نظر پڑے، وہ بتا دے اس کو۔
اور یہ تو ایک اچھے سیاستداں کی علامت ہوتی ہے، ابھی ہم نے بتایا کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اپنے جو ہے رعایا کی ہر چیز دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بات اور بھی جو ہے ان کی اپنی جو ہے یعنی شادی شدہ زندگی کا جو معاملہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں ان کی اپنی بیٹی کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ، اور یہ بھی امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ عبداللہ بن عامر ان کی شادی ہند بنت معاویہ سے ہوئی۔ ہند یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام بھی ہند تھا، تو یہ اس زمانے میں بہت ہی کامن چیز تھی کہ دادا کے نام پر بیٹے کا نام رکھ دیا، پردادا کے نام پر رکھ دیا، یا جو ہے ماں کے نام پر بیٹی کا نام رکھ دیا، تو ماں کی یاد اس طریقے سے چلتی رہتی تھی۔ آج تو بہت لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ کیا یہ وہی نام گھوم پھر کر کے گھسا پیٹا نام، پتہ نہیں آج ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھوت کہاں سے سوار ہو گیا ہے کہ کوئی یونیک چیز ہونی چاہیے، یعنی نام بھی ہو تو ایسا نام کہ ویسا نام کسی کا بھی نہ ہو۔ اس چکر میں ایسے الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں کہ اس کو زبان سے صحیح سے پکارنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بھئی نام یہ صرف ایک پہچان ہے انسان کی، اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نام جتنا آسان ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، نام جو ہے آسان سے آسان، جو پکارنے میں بہت آسان ہو ویسا ہی نام رکھنا چاہیے۔ یہ خواہ مخواہ کا جو ہے کہ نہیں ان کا تو نام ہے، نا ان کا بھی نام ہے، ان کا بھی نام ہے، گھر میں اتنے سارے نام ہیں تو ہم کیسے یہ نام رکھیں گے؟ کوئی اچھا نام بتائے۔ اچھا نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نام جو کسی کا بھی نہ ہو۔ تو یہ جو سوچ آ گئی ہے یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ کے نتیجے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو۔ ایسا نہیں تھا پہلے، کیسا ہوتا تھا کہ یعنی صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں گے، محدثین کے دور میں دیکھیں گے تو ان کا جو نام ہے، باپ کا نام تقریباً جو ہے یا دادا کا نام کوئی گھر میں رہتا تھا وہی نام بعد میں رکھ لیا جاتا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام بھی ہند تھا، ان کی ماں کا نام ہند تھا، اپنی ماں کے نام پر انہوں نے کس کا نام رکھا؟ اپنی بیٹی کا ہند۔ تو عبداللہ بن عامر نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہند سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد جب شادی ہو کر کے ان کی لڑکی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی اپنے سسرال گئی ہے اور وہاں شوہر کے ساتھ ان کی ملاقات، تو شوہر کے ساتھ ان کی ملاقات میں بیٹی نے ذرا شوہر کے ساتھ زیادتی کی، اور شوہر کو جو شوہر کا حق ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا جو حق رکھتا ہے اس حق سے اس کو منع کر دیا اور سختی سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے یہ شوہر ہیں، مرد ہیں، کہاں جو ہے یہ صبر کر پائیں گے؟ اس زمانے میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا یہ کوئی بہت معیوب چیز بھی نہیں تھی۔ تو اب کیا کیا انہوں نے؟ اپنی اس نئے نویلی دلہن پر ہاتھ اٹھا دیا اور مارا، ان کی چین نکلی۔ بیٹی کس کی ہے؟ سوچئے گا، یہ سب چیزیں جو آج کے دور میں آپ کو بہت عجیب لگیں گی، لیکن ذرا سوچئے اس مسئلے کو کہ بیٹی کس کی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب اس کی چیخ کی آواز باہر تک پہنچی اور جو بھی لونڈیاں تھیں اس کی خدمت کے لیے، کیونکہ بادشاہ وقت کی بیٹی ہے یہ، اور اپنے جو ہے باپ کے، اپنے امیر باپ کے گھرانے میں پلی بڑھی ہے جو ہے بیٹی ہے یہ،
تو اس کے ساتھ اس کی خدمت کرنے والی عورتیں بھی ساتھ میں ہیں۔ تو جب چیخ سنائی دی تو وہ چیخ ان جو ہے اس کی خدمت گزار عورتوں اور لونڈیوں پر جو ہے کچھ سنائی دی، یہ سب بھی چیخنے لگے۔ یہ چیخ اتنی زیادہ ہوئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بات پہنچی، تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر کے پوچھا، معلومات کرنا شروع کیا کہ کیا بات ہے، کیوں یہ آواز آئی، یہ کیوں چیخ سنائی دی ہے۔ جب انہوں نے پوچھا تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی چیخنے کی آواز سنی، اس لیے ہم بھی چیخ پڑے۔ یعنی وہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہند، اس نے چیخا، اس کی چیخ کی آواز آئی تھی، اس لیے ہم بھی چیخ پڑے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا تو بیٹی رو رہی ہے، کیونکہ شوہر نے بیٹی کی پٹائی کر دی تھی، اس لیے بیٹی رو رہی ہے۔ بہرحال اب اپنے جو داماد تھے عبداللہ بن عامر، ان سے بھی پوچھا ہوگا کہ بھائی کیا بات ہے، انہوں نے جو ہے بتایا ہوگا۔ تب انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ابن عامر سے کہ وَيْحَكَ مِثْلَ هَذِهِ تُضْرَبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا، کہا عبداللہ بن عامر سے اپنے داماد سے، امیر ہیں یہ، بادشاہ وقت ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں یہ، کہ بڑی اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہیں یہ، اور ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، ذرا سوچئے ساری باتیں جو ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں اپنے داماد سے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا، کیا اس رات میں کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے؟ تمہاری یہ سہاگ رات، پہلی رات یہ، ہاں، اور اس رات میں تم نے بیوی کو مار دیا، یہ بہت بڑا عجیب معاملہ۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کے سے کہا کہ جو ہے اپنی بیٹی سے تنہائی میں بات کرنا چاہا، تو اس طریقے سے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے بات کرتے ہوئے اس کو بھی سمجھایا۔ یہاں یہ نہیں کہ اب یہ جو ہے داماد، اس نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دیا، اب اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے ساتھ یہ کارروائی وہ کارروائی، اور سارے جو ہے کمیشن اس کے خلاف بیٹھا دیے جائیں، اور یہاں سے اب اس کی سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو، ایسا کچھ نہیں۔ خلیفہ وقت ہیں، لیکن معاملات کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تو انہوں نے پھر تنہائی میں جا کر کے اپنی بیٹی سے بات کی اور کہا، بیٹی انہو زوجک الذی احلہ اللہ لک، کہ وہ تمہارا شوہر ہے بیٹی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو حلال قرار دیا ہے، تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے تمہیں، کیونکہ پہلے معلوم کر چکے تھے کیا وجہ تھی، کیوں غصہ آیا تھا ان کو۔ تو ان کو اپنی بیٹی کو سمجھایا، اچھی طرح سے سمجھانے کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے داماد سے کہا کہ ادخل فقد مہدت لک خلقها وودعت، کہا کہ اب جاؤ، میں نے تمہارے لیے اب لائن کو پورے طریقے سے کلیئر کر دیا ہے، راستے کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، اس کے اخلاق کو تمہارے لیے اب جو ہے میں نے درست کر دیا ہے۔ وہ ابھی بچی تھی، اس کو زیادہ علم نہیں تھا اس کے بارے میں، تو پہلے شوہر کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اور بہرحال جو ہوا پہلی رات میں وہ اپنی جگہ پر، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے معاملے کو ہینڈل کیسے کیا، اصل یہ بات ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سیاست کیسے آتی تھی، اور کس طریقے سے وہ اسی چیزیں جو ہے کیا کرتے تھے، کیسے سب کو جو ہے سارے معاملات کو کیسے حل کیا کرتے تھے۔ تو معاملے کو انہوں نے کیا کیا، وہیں پہ رفع دفع کیا،
اور اپنے داماد سے کہا کہ میں نے بیٹی کو سمجھا دیا ہے، اب آپ جاؤ، اب کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن عامر گئے اپنی اس بیوی کے پاس جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، گئے تو دیکھا کہ واقعی اب ان کے اخلاق بالکل سدھر گئے، اور بالکل جو ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جو ہے ان کا حق تھا جو ہم بستری کرنے کا، اب اس میں کوئی پریشانی کی بات جو ہے نہیں ہوئی۔ ہر طرح سے اب ان کے ساتھ وہ، یعنی کہہ لیجئے کہ تعاون کرنے والی، مدد کرنے والی اور ان کا ساتھ دینے والی پھر سے وہ ثابت ہو گئی۔ یہ بات تھی جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیاست کے میدان میں اس کی مہارت کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک بات جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور کی گئی ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، اس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن جعفر کو گانا سننے کی وجہ سے ملامت کیا، برا بھلا کہا۔ ایسا ایک مرتبہ جو ہے ہوا، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن جعفر ایک آدمی کے ساتھ جس کو بدیہ کہا جاتا تھا، اور یہ اس زمانے میں بہت مشہور تھا کہ یہ گانے گایا کرتا تھا بدیہ، یہ اس کے پاس جو ہے لے کر کے اس کو عبداللہ بن جعفر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا ایک پیر دوسرے پیر پر رکھے ہوئے بیٹھے تھے، تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن جعفر نے بدیہ سے کہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تم جو ہے گاتے ہو لوگوں کے سامنے، وہ تھوڑا گاؤ یہاں پر جو ہے۔ فتغنا، تو اس نے گانا شروع کیا۔ فحرک معاویۃ رجلہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے پیر کو حرکت دینا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کہا، ما یا امیر المؤمنین، کہ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ جو ہے گانے کے اوپر جو ہے تھرکنا شروع کر دیا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بھی وجد میں آ گئے ہیں، گانا سن کر کے آپ کو لگتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان الکریم طروب، کہ جو جینٹل مین ہوتا ہے وہ جب اس کے سامنے اس طرح کی چیزیں، اچھی آواز اور گانے ہوتے ہیں نا، تو وہ جھوم اٹھتا ہے، وہ سن کر کے جھوم جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو ذکر کی ہے بعض لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، کہ اس حد تک بھی لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو بھی برداشت کر لیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے ذکر کی گئی، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، یہ ایک ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور اس کا جو ہے یہ باتیں جو ہے ذکر کی ہیں بلازری، ایک بڑے مشہور جو ہے انصاب میں کتاب لکھنے والے، نسب بیان کرنے والے، انصاب الاشراف ان کی کتاب کا نام ہے۔ تو بلازری انصاب کے باب میں بڑے اچھے مورخ مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات جو ہے ذکر کی ہے، ابن عبد ربہی نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو اس پر رد کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو۔ صحیح بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانے وغیرہ پر لوگوں کو ملامت کرتے تھے، یعنی برا بھلا کہتے تھے، اور ایسا کہیں نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود گانا سنے اور گانے سن کر کے جھوم اٹھے، ایسا کچھ بھی ان کا نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اچھی سیاست تھی، جس میں ان کے گھر والے بھی شامل تھے اور باہر والے بھی شامل تھے، اس کی ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، یہ بھی جو ہے بدایہ و نہایہ جو امام ابن کثیر کی کتاب ہے اسی کتاب سے یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ تو یہ مالک نوکروں کو پیٹا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ نوکر جو اس زمانے کے تھے وہ غلام ہوتے تھے، غلام لونڈی، تو اس لحاظ سے وہ ان کو مارتے بھی تھے، تو یہ بہت کامن چیز تھی اس زمانے میں۔ تو یہ ایک مرتبہ دیکھا انہوں نے کہ اپنے بیٹے کو کہ وہ غلام کو مار رہا ہے، تو نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ اعلم ان اللہ اقدر علیک منک علیہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زیادہ قادر ہے، جتنی قدرت تمہاری اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہارے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس کمزور بیچارے کو تم پیٹ رہے ہو، کبھی یہ تو سوچو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کتنے کمزور ہیں اس کے مقابلے، اور جس دن اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دینا شروع کرے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ سمجھانے کا بڑا اچھا انداز، یہی انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا تھا۔ جب ایک مرتبہ آپ نے دیکھا تھا، یہ صحیح حدیث میں ہے یہ، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، تو اس موقع پر آپ نے یہ بات کہی تھی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نصیحت کرتے ہوئے کہی تھی کہ اے علم ابا ذر تم یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ تمہارے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تمہاری اس غلام پر ہے۔ تو یہ اس کے بعد سے انہوں نے پھر کبھی بھی اپنے غلام کو مارا نہیں تھا۔ تو یہ باتیں، نصیحت کی یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے بیٹے سے یہ بات کہی، اس کے بعد پھر کہا یہ تمہارے لیے بہت بری بات ہے بیٹے کہ تم ایسے شخص کو پیٹ رہے ہو جو اپنے آپ کو تم سے بچا نہیں سکتا۔ ایک کمزور آدمی کو، بہادر وہ نہیں ہوتا ہے جو کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ چیز تھی، یہ معاملہ تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سیاست برتی تھی اور اس طریقے سے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بیٹے تک کو جو ہے، اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کو بھی یہ سمجھایا، ان کو بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں، ورنہ ایسے موقع پر ہوتا ہی ہے کہ اپنے بیٹے کا خیال کرتے ہوئے بیٹا مار رہا ہے نا تو بیٹا ہی صحیح، اور الٹے جو ہے غلام کہیں تم کیوں ایسا کرتے ہو کہ بیٹا جو ہے تم کو مارے، تم کیوں مار کھانے کا کام کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا جو ہے لوگوں کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز نہیں تھا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داخلی سیاست کے تعلق سے، ان کے دور خلافت میں اس کے تعلق سے باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وقت آج کا ہو گیا ہے تو یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے جو ہے مزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے سیاست اور کس انداز سے وہ اپنے جو ہے اپنی یہ خلافت چلا رہے تھے، ان کے مالی انتظامات کیا تھے، یعنی فائنانس جو ہے کس طرح سے اس زمانے میں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا انتظامات کیے تھے اور کس طرح سے کام کرتے تھے، اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔